اس میں دو لفظ تھے سلاسلا اور قواریرا، یہ دو لفظ تھوڑے سے مشکل تھے، ان کو دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ سلاسلا الف کے اوپر صفر دی ہوئی ہے، اگر وصلاً پڑھیں گے تو سلاسلا سلاسلا پڑھیں گے، اور اگر وقفاً پڑھیں گے تو سلاسلا پڑھیں گے۔ یعنی اگر یہاں ہم نے سلاسلا وقف کرنا ہے تو پھر پڑھیں گے سلاسلا، یعنی الف پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کرنا، اس کو آگے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر الف نہیں پڑھیں گے، سلاسلا واغلالا وسعیرا، اور ایسے ہی قواریرا ہوگا۔ اب اس کا بالکل پہلا صفحہ کھول لیں، صفحہ نمبر 1 سے بھی پہلے والا صفحہ نمبر 0، کوئی صفحہ نمبر نہیں ہے، نماز دی ہوئی ہے، بالکل پہلا صفحہ مل گئے جی۔ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا ایک دفعہ میں نماز کے الفاظ بھی آپ حضرات کو ٹھیک ٹھیک سنا دوں، تاکہ جس طرح ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے اسی طرح ہم نماز کے الفاظ بھی اپنے ٹھیک کر لیں، اور اسی ضمن میں نماز جنازہ کے الفاظ بھی ہو جائیں، دعائے قنوت وغیرہ سب چیزیں ہو جائیں۔ آپ حضرات اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں۔ نماز ہے تکبیر تحریمہ ہے، سب سے پہلے نماز کی جو نیت ہے یہ کوئی لمبی نیت نہیں ہے، نماز کی نیت اتنی کافی ہے، فرض عشاء کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، بس فرض عشاء کے پیچھے اس امام کے، اور یہ دل میں نیت ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی جب وہاں سے وضو کر کے آ رہا ہے تو وہ نماز ہی پڑھنے آ رہا ہے، اس کے دل میں یہی نیت ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے آ رہا ہے اور امام کے پیچھے پڑھنے آ رہا ہے، یہ ساری باتیں اس کے دل میں ہیں۔ لہذا جب امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی ساتھ ہی کہہ دیا اللہ اکبر، اس سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، جو لمبی کہانی پڑھتے ہیں یہ اس نے نہیں پڑھی، تو اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اور یہاں یہ حال ہوتا ہے کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے، اس کی نیت نہیں پوری نہیں ہوتی، وہ اس نیت پوری کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اتنی لمبی نیت کہاں سے بنا لی ہے، اور ہر علاقے کی اپنی اپنی ہے، کیونکہ جو چیز سنت نہ ہو نا، بدعت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے، رواج اور بدعت اور فیشن کی یہ بڑی نشانی ہے کہ وہ ہر علاقے کا الگ الگ ہوگا، ہر علاقے کا الگ الگ طریقہ ہوگا۔ سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہوگی، اس لیے کہ میرے نبی نے جو کیا وہ تو ایک ہی تھا، وہ کتابوں میں جو لکھا وہ ایک ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جو رواج ہے، بدعت ہے، فیشن ہے، وہ ہر علاقے کا الگ الگ ہوگا۔ اس لیے چونکہ جو ہماری موجودہ نیت ہے یہ سنت تو ہے نہیں، اس لیے ہر علاقے کی الگ الگ ہے۔ بچپن میں ہم نے بھی یاد کی تھی، کچھ مجھے یاد بھی ہے، نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ دو، پیچھے اس امام کے فرض اللہ تعالیٰ دے، اور اگر سنت ہو تو سنت رسول اللہ کی، اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اتنے میں امام رکوع میں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جنازے میں لمبی نیت کرتے ہیں، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اتنے میں امام دوسری تکبیر کہنے والا ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری بنائی ہوئی نیتیں ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ جنازہ پڑھنے گئے ہیں، آپ کے دل میں ہے یہ کہ جنازہ پڑھنے آئے ہوں، جب امام نے کہا اللہ اکبر آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا اللہ اکبر، آپ نے کچھ نہیں زبان سے کہا، نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیر جو لمبی ہے، تو آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی نماز جنازہ، اس میں کوئی اضافی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل میں آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ارادہ یہ کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں بس، اور زور کا وقت ہے تو زور پڑھنے آیا ہوں، امام کے پیچھے پڑھنے آیا ہوں، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو دل میں ہے کہ میں زور کے فرض پڑھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، چونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہے اور اس کو پتہ تھا ابھی ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے ہم سارے ابھی عشاء پڑھنے آتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے ابھی عشاء کی نماز جامع مسجد سے پڑھنی ہے ہم نے، اور یہاں آیا آدمی عشاء کی نماز کے لیے اور امام کے پیچھے نیت کرتے ہوئے زبان سے عشاء کی بجائے کچھ اور نکل گیا، مثلا عشاء کی بجائے عصر نکل گیا، زبان سے عصر کہا لیکن اس کے دل میں عشاء ہی تھا، تو اس کی نماز ہو گئی ہے، حالانکہ اس نے تو عصر کی نیت کی، اس کی تو نماز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ہوگی، اس لیے کہ دل کی نیت عشاء کی، زبان کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ
اگر اس نے زبان سے 2 رکعت کی نیت کر لی، 2 رکعت فرض عشاء کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور بعد میں 4 پڑھ دیے، تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں، نیت اتنی تھی نماز پڑھنی ہے، وہ عشاء کی پڑھ رہا ہے، وہ 4 کہتے ہیں 2 تھوڑی ہیں، تو اس کے 2 کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی حد تک کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ امام، ایک آدمی مسافر ہے اور آگے آدمی جو امام بنا ہوا ہے، تو اس نے سمجھا کہ وہ بھی مسافر ہے، مثلا عشاء کی نماز ہے، اس نے نیت کر لی 2 رکعت فرض عشاء قصر کے، مسافروں کی نماز کو قصر نماز کہتے ہیں، تو قصر کی نیت کر کے 2 رکعت کی نیت کر کے امام کے پیچھے نیت باندھ لی، اور بعد میں پتہ چلا دوسری رکعت کو امام کھڑا ہو گیا کہ امام تو مسافر نہیں تھا، امام تو مقیم تھا، امام نے تو 4 پڑھانی ہے، اب اس نے تو 2 کی نیت کی تھی، یہ امام کے پیچھے 4 پوری کر دیں، اس کی نماز ہو گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے، حالانکہ اس نے تو زبان سے کہا تھا باقاعدہ 2 رکعت نماز فرض عشاء۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، بس دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نماز میں بھی اتنی نیت کافی ہے، نماز جنازہ میں بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ آگے کا تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے لفظ ہیں اللہ اکبر، یہ الفاظ تو ٹھیک ہی ہوں گے سب احباب کے۔ آگے ہے سبحانک اللہم، ان الفاظ کو ٹھیک کر لیں، ہمارے ہاں سبحان پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، سبحان بھے نہیں ہے، بھے نہیں، سبحان، سب پر لفظ ختم ہو جاتا ہے، ہا پر دوسرا لفظ ہے، سبحانک، تو آج سے آئندہ سبحان نہ پڑھا کریں، سبحان کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں، سبحانک، دیکھیں نا، سین پر پیش اور با پر جزم، صبح، آگے پھر ہا، صبح تو لکھا ہوا بھی نہیں ہے یہاں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہاں بھی غلطی ہوتی ہے، وتعالی جدک پڑھتے ہیں، وتعالی نہیں، تعالی نہیں، تعالی یہ ٹھیک ہے، وتعالی، دیکھیں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم نے پیچھے نورانی قید میں پڑھا تھا کہ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ یہ لام الف لا لکھا ہوا ہے، تعالی جدک، ولا الہ غیرک، ولا کھینچیں گے، الہ کی لام بھی کھینچیں گے، ولا الہ غیرک، تو اتنا ہی کافی ہے، اسی کو ٹھیک کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔